جمعہ پہ آئیں گے تو آپ کی رزق سے برکت اٹھا دی جائے گی. جبکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے بلایا جائے ہر چیز چھوڑ دو اور نماز کے لیے دوڑو. چلو جنہوں نے اسی غرض سے آج بھی ایسے مدرسی موجود ہے روڈوں پہ دکانوں پہ جن کو نماز جمعہ نصیب نہیں ہوگی اسی انتظار میں ہے یہ جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں یہ نکلے تو ہمارا کاروبار شروع ہو جائے. اب میرا یہی سوال ہے کہ کیا اگر تم 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اپنا کاروبار بند کر کے نماز پڑھنے آ جاؤ تو کیا تیرے رزق کی کمی ہو جائے گی؟ یا یہ تو دکانوں کو سجایا ہوا ہے اور دکان پر بیٹھے ہوئے ہو خطبہ سن رہے ہو جماعت میں نہیں آتے کیا یہی ملکیت آپ خبر میں لے جاؤ گے؟ دونوں صورتوں میں نہیں. تو پھر کیا ہو گیا ہے کہ ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی بلاؤ پر نہیں آتے. صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری دلیں کالی ہو چکی ہے سخت شدہ تو ان کا سبب صرف ایک ہی ہے اللہ سے توبہ. اور اللہ تو ہم قبول کرنے والا ہے اور اسی نے کہا ہے اگر کسی کو جو اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے گناہوں کی دلدل میں نکلنے کا کوئی چارہ نہیں اور گناہ یاد کر رہا ہے بچپن سے آج تک جو گناہ یاد کر رہا ہے ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی آج بھی چاہ رہا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو وہ ذات پروردگار کے لیے بارگاہ میں آئے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے تکبر مٹا کے اسی پروردگار کے سامنے سرنڈر کر دے. سرنڈر سمجھتے ہیں نا سرنڈر کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس ہتھیار ہے اگر کوئی اس پر کوئی پولیس والے آپ کو اس پر دوسرے ہتھیار رکھتے ہیں تانتے ہیں کہ سلنڈر کا وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے اور ہاتھ اوپر کرتا ہے سلنڈر کرتے ہیں. یہ نماز سلنڈر ہے. یہ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سلنڈر کرنا ہار ماننا بھی کہ میں ہار چکا ہوں. جب سلنڈر کرتا ہے نا پھر کرتے کیا ہے جب سلنڈر ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر اسے بات کرتے ہیں نہیں سلنڈر ہو گیا تکبیر لگ گئی اب نظریں نیچے جھک گئی میں نے ہار مان لی. جب ہار مان لیے نا پھر خود کو تکبر میں نہ لاؤ. اللہ نے آگے جب ہار مان لی سرنڈر کر لیا پھر رکوع میں چلا جاؤ پھر سجدے میں جا کے اسی ذات کے لیے اور بھی زیادہ یعنی خود کو گرانا ہے اور بھی زیادہ تو سجدے میں جا اس رب کے آگے صرف اتنا کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کے بعد استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. میں نے تو گناہ بہت کیے تھے تو ہی معاف کرنا. دل سے کریں دل سے اور پھر دیکھ ہماری دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہے اور کس طرح سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور دعا بھی قبول کر لیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہتے ہیں تو ایک مرتبہ صرف سلنڈر کر دل سے سلنڈر. دل سے سلنڈر کیا ہے؟ تیرے احکامات پر عمل کرنا ہے. میں نے توبہ کر لی اب گناہ میں نے کوئی نہیں کرنا کوئی گناہ نہیں کرنا. توبہ اس کو کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں کرنا. اب کوئی بھی ایسی نافرمانی نہیں کرنی. سلنڈر کہنا اب کوئی گناہ نہیں کرنا میں نے. جب کوئی گناہ نہیں کرے گا نا اللہ کے قریب آتے جاؤ گے دن بہ دن اللہ کے قریب آتے جاؤ گے. جس طرح توبہ کرو ایسے نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیے گا زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دل میں وہی کو پھر کبھی دل پاک نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں کرنا. ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توبہ نصوح کرنے کی
کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو مقروض دار ہیں اللہ پاک ان کا قرض عطا فرمائے. جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ پاک ان تمام کو حضرت علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان کو حضرت حبیب بن مظاہر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری ہر دعا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم تمام کی تمام تر پریشانیاں مصیبتیں تکالیفیں بیماریاں دور فرمائے. اور بالخصوص علامہ سجاد اشرف شاہی کی والدہ بیمار ہے حلیل ہے. پروردگار ان کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار علامہ سجاد اشرف سعیدی کی جو بھی پریشانیاں ہیں تمام تر پریشانیاں دور فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد